अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। बात करनी थी साने पेशावर पे कि किस तरह से साने को जिसमें 83 जवानों की लाशें हमें मिली, हमें दी गई और उस पर किस तरह से सियासत हो रही है, उसको किस तरह से सियासी एजेंडाज के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी मेजर राजा आदिल के हवाले से। और जिस समय मैं अपनी रिसर्च कर रही थी और मैं इस पे अपनी स्टडी कर रही थी, उस समय मुझे उससे पहले भी मुझे कुछ टेलीफोन कॉल्स आए जिन्होंने इनके बारे में बात की और कहा कि आप इस पे बारे में बात करें। मैंने कहा जी मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, मैंने ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक है, ना मैं इनको कोई जानती हूँ और दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। जर्नल मैंने जब सोशल मीडिया पे इनकी ट्वीट्स वगैरह देखती हूँ या इनके वीलॉग भी कभी देखे हो, शायद देखे हैं, तो जनरल अमजद शुएब साहब से मैंने इस हवाले से सवाल किया, जिसका जवाब जनरल अमजद शुएब साहब ने बड़ा डिटेल दिया। और उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मेजर आदिल जो है वो उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हुए और वो यहाँ से भाग गए या चले गए। उनके जो सोर्सेज के हवाले से बेसिकली मैंने सवाल किया था, तो जनरल अमजद शुएब साहब का कहना ये था कि जी हाँ, चूंकि वो मीडिया को डील करते थे जब वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में थे, तो उनके अपने लिंक्स थे, उनके अपने ताल्लुक थे जो शायद उनको खबरें पहुंचाते हो। लेकिन बहरहाल बात यहीं पर मेरी और उनकी खत्म हो गई। इस बात को मेजर आदिल ने भी कोट किया, राजा आदिल साहब ने भी कोट किया। उन्होंने कहा कि जी अमजद शुएब साहब जो जो बातें कर रहे हैं उनका उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन जहां वो चाहते थे कि उनकी तसी करें वहां उन्होंने उनकी तसी कर दी। अब यहाँ पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो टेलीफोन कॉल्स आई उसने कहा कि जी आपको तो तस्वीर का एक रुख पता है, तो आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेजर आदिल साहब हैं ये MI6 के पे रोल पर हैं। और इक्तफा उन्होंने यहाँ पर नहीं किया, उन्होंने कहा इनके कोई मामू थे, उनका नाम भी बताया था, मैं भूल गई हूँ, राजा करके कुछ था, और उनके कोई काजिन भी थे, वो भी MI6 के पे रोल पे थे, और उन्होंने ही इनको किसी इसकी लाइन पे लगाया। फिर उन्होंने जवाब दिया कि जी जनरल अमजद शुएब साहब जो है वो बड़े मासूम है, बड़े इनोसेंट है, उनको चीजों का रियलिटी का, ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता, और उन्होंने कोई भी कोई कोर कमांड भी नहीं की है। तो जो उनको बताया गया वो उन्होंने मनवन उस पर यकीन कर लिया, लेकिन हकीकत इससे कहीं बरक्स है। क्योंकि जनरल अमजद शुएब साहब ने कहा था कि राजा आदिल साहब को जो है वो बिठा के बात करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था, लेकिन FIA ने उन पर रेड करनी शुरू कर दी उनके घर पर, और उनके साथ जो है वो ऐसा सुलूक किया कि वो दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़कर चले गए। वो उन्होंने तो कहा था भाग गए। मेजर आदिल साहब का कहना था कि मैं अपने मर्जी से आया यहाँ पर, इस तरह से आया। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी मुझे बताया गया कि जी आप जो है इस मामले से थोड़ा दूर रहें। फिर उन्होंने कहा कि जी मेजर आदिल को की पहली मुलाकात टर्की में हुई थी MI6 के लोगों के साथ, वहाँ पे इनको कायल किया था, और जब ये वापस आए तो फिर इनको बुला के समझाया गया था सीनियर्स की जानिब से कि देखिए जी आप जिस लाइन पर चल रहे हैं वो मुनासिब नहीं है और वो ठीक भी नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि बड़ी खतरनाक हैं। और मैं तो फिर ये भी कहा गया कि जी हाँ, एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि जी मेजर आदिल साहब जब फौज से वो रिटायर हो गए और एक्स सर्विसमैन में चले गए, तो उनके माली हालात भी बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे DHA के कुछ प्लॉट्स की फाइल्स दे दी जाए, तो उन फाइल्स को मैं आगे सेल करके अपने कुछ माली मामला दुरुस्त कर लूंगा। तो उनकी वो बात भी सुनी गई, और उसके बाद वो गलत उसमें पड़ गए कि जी उन्होंने जमीनों पे कब्जे छुड़ाने लग गए, अपने कमीशन लेने लग गए, और अपनी एक लोगों को बताने लग गए जो एक्स सर्विसमैन का ऑफिस है कि जी ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा सेटअप है। तो लोगों ने ये समझा कि वाकई इसको फौज टैकल कर रही है, ये कब्जे और छुड़ाना और फिर कमीशन लेना ये वो, तो बहरहाल वो एक बदनामी का इदारे की सबब बने। तो इन शॉर्ट ये कि फिर उनको सवाल इसमें भी उठाया कि जी वो लंदन कैसे चले गए, वो यूके कैसे चले गए, उनको परमानेंट वहाँ का एक रेजिडेंस जो वीजा होता है वो कैसे मिल गया। फिर एक मिसाल दी गई कि जो साबिक DGI ISI थे जनरल मुनीर साहब, उन्होंने जब कोशिश की थी अमेरिका जाने की, क्योंकि उनकी जो वाइफ का कोई ऑपरेशन था, कोई हेल्थ इशू था, तो उनको वीजा नहीं दिया गया, उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। जब उनको इजाजत नहीं मिली तो इनको कैसे ये सब हो गया। तो भाई मुख्तसर ये कि जो जो मुझे चीजें बता रहा है, कोई राइट की चीजें, कोई लेफ्ट की चीजें, तो वो मैं सबकी बात सुन रही हूँ। और एक छोटी सी बात थी, एक छोटा सा सवाल था, उसका इतना बड़ा उसका एक इम्पैक्ट हो गया कि जो राजा आदिल साहब हैं उन्होंने भी अपने व्लॉग में किया। उन्होंने तो खैर सारी सी बातें अपनी जो क्लैरिटी
ان کو واضح کیا کہ جو امجد شعیب صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا اچھا ایک چیز جو امجد شعیب صاحب نے واضح کی کہ چونکہ وہ میڈیا ڈیل کرتے تھے تو اس لیے ان کے ذرائع ہیں، اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ان کے ذرائع ورائع نہیں ہے، کوئی ان کے خاموش مجاہد نہیں ہے، یہ اپنے طور پہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان مخالف ہے اور MI6 کے پے رول پر ہے، تو آپ ان کی بات کو زیادہ سیریس نہ لیں، اور آپ اس معاملے میں تو بھائی نہ میں سیریس پہلے لے رہی تھی نہ میں سیریس اب لے رہی ہوں، اگر کسی کو ان سے شکایت ہے تو ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر لے، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو تب بھی ان سے ان کے جو کچھ کسی لوگوں کو بیچ بچا میں ڈال دیں۔ بہرحال میں اس سے آگے بڑھ جاتی ہوں، مجھے تو فی الحال یہی کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور بعض جس ٹون میں بعض کسی اور کالز کی بھی جس ٹون میں بات کی گئی وہ مناسب نہیں تھی، لیکن بہرحال میں اس پہ زیادہ بات اس وقت کرنا ہی نہیں چاہتی، تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سانحہ پشاور پہ مجھے بات کرنی ہے۔ سانحہ پشاور کو آج اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ جو سانحہ APS ہوا تھا، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی سانحہ APS چونکہ عمران خان صاحب کا دھرنا ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا یا کرایا گیا تھا، تو آج بھی اسی قسم کا ہے اور سیاست۔ اب مجھے کل کے اوریا مقبول جان صاحب نے بھی کہا کہ اب جو سانحہ پشاور کو لے کر جو پولیس لائن کی مسجد میں جو اٹیک ہوا جس میں 83 جوانوں کا خون بہا، ان کی قربانی، ان کی لاشیں ابھی وہاں سے اٹھائی بھی نہیں گئی تھیں، اور ہمارے یہاں یہ بحث جڑ گئی تھی کہ پاکستان میں الیکشن ہو سکتے ہیں یا الیکشن نہیں ہو سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو حقیقتاً نہیں ہوتا۔ کل تو ہم نے بحیثیت قوم اس چیز کو ثابت کر دیا۔ آپ سوچیں کہ جس کے گھر کا وہ جوان ہوگا، ہمارے لیے تو تھا نا اچھا جی ایک پولیس آفیسر، وہ ہمارے لیے ایک پولیس آفیسر ہے، لیکن وہ جو ایک شخص کی جان جاتی ہے وہ اس کے پورے خاندان کی جان جاتی ہے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اب پتہ نہیں کون سا اگر اس کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا اور وہ عمران خان کا سیو کر رہا تھا، تو آج کا پولیٹیکل ایجنڈا کس کو سیو کر رہا ہے؟ اگر جو شروع سے باتیں ہو گئی اور اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ جی اب اگلے آنے والے انتخابات کیسے ہوں گے، تو پھر ہم اور آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اب آپ کس چیز کا یعنی کس کا ایجنڈے کو آپ پل کر رہے ہیں، کس کو پولیٹیکلی وہ بینیفٹ کر رہا ہے۔ دوسری ایک بات، اب سارا کے سارا جس طرح معاشی صورتحال کا، سیاسی صورتحال کا مودے الزام عمران خان کو ٹھہرا دیتے ہیں، تو اس کا بھی سارا کے سارا الزام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ٹھہرایا جا رہا ہے یا PTI کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ PTI کے دور حکومت میں طالبان کو وہاں پر لا کے سیٹل کیا گیا، طالبان سے مذاکرات ہوئے، طالبان سے بات چیت ہوئی، طالبان کو جو ہے وہ سے ڈائلاگز ہو رہے تھے، ان سے ٹاکس ہو رہی تھیں، اور ان کو اسٹریم لائن میں مین میں لایا جا رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اگر اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہے تھے تو کیا ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری فوج ہے، جو ہماری ایجنسیز ہیں، وہ اس بات سے قطعی طور پہ لا تعلق تھیں یا بے خبر تھیں؟ اچھا اب یہ سوال کرو تو کہتے ہیں کہ جی جو جنرل فیض تھے جو کہ DG ISI تھے، وہ یہ کام کر رہے تھے، اور دیکھیں جی آج انہوں نے ملک کو کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا، اور ملک میں دہشت گردی انہوں نے جان کے کی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جو جنرل فیض تھے وہ وہ اس ادارے کے چیف تھے؟ چیف تو جنرل باجوہ تھے۔ اب جنرل باجوہ بھی کیا جنرل باجوہ بے خبر تھے یا انہوں نے جان کی آنکھیں اس حوالے سے بند کی ہوئی تھیں؟ دونوں صورتوں میں ان کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور اگر وہ ریٹائر بھی ہو گئے تب بھی ہونا چاہیے، اور اگر تب کورٹ مارشل نہیں تو ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے الزامات لگاتے ہیں، جو معاشی صورتحال ہے اس کے بھی، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی اس کے بھی، جو پاکستان کے ابھی سیاسی حالات ہیں اس کے بھی، جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اس کے بھی، اور اب جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس کے بھی۔ لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ وہ آپ کے دور حکومت میں DG ISI نہیں تھے، لیکن وہ کور کمانڈر تھے جنرل فیض، اس کے بعد جنرل باجوہ تو چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ چلے جی جب وہ سرونگ تھے تو آپ کے پر جلتے تھے، اب تو آپ کے پر نہیں جلتے۔ ایک ایکسپیریمنٹ آپ جنرل مشرف کے خلاف کیس کر کے دیکھ چکے ہیں، ایک تجربہ آپ اور کر لیجئے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جس نے بھی کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اچھا میں نے 2022 میں جنرل منہ سے نکل رہا ہے، میں نے انٹرویو کیا تھا پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کا، جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی، اور یہ بات پہ میڈیا پہ وہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا، سب نے اس پہ پروگرامز کیے، جس میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ ہمارے طالبان سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو میرا جو فرسٹ ریاکشن تھا اٹ واز لائک کہ آپ جو APS کے قاتلوں سے، جو اپنا احسان اللہ احسان جیسے لوگوں سے آپ مذاکرات کریں گے؟ تو ان کا نہیں جی وہ نہیں جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو میری لائن تو کم از کم اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ طالبان سے کسی قسم کے مذاکرات کرنے کا یا ہونے کا یا رابطوں کا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ PTI کی گورنمنٹ کی پالیسی تھی،
تو وہ یا تو وہ انتہائی اسٹوپڈ ہے یا وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، اس میں آپ کے ادارے آن بورڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوتی ہے، اور اگر یہ غلطیاں تھیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلطیاں تھیں۔ آپ عمران صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آپ اس کے علاوہ جن کا مورد الزام ٹھہرائے، آپ جنرل باجوہ کو بھی ٹھہرائے، بے شک آپ جنرل فیض کو بھی ٹھہرائے، لیکن صرف الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کو کٹہرے میں لے کر آئیں اور پھر ان سے بات کریں کہ جی آپ نے ملک کو آپ کس تباہی کے پر لے کر آ گئے۔ تو اور اس کے بعد یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، 2022 میں 2021 میں نے انٹرویو کیا تھا، 2022 میں تو پی ایم ایل این اور ان کے اتحادیوں کی حکومت تھی، تو میں نے خبر بھی شیئر کی تھی جو کہ جولائی 2022 کی ہے، جس میں پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے کہ جی مذاکرات دہشت گردوں سے ہونے چاہیے، یعنی طالبان سے ہونے چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور پھر یہ بات ہوئی تھی کہ جو پارلیمان فیصلہ کرے گی وہ ہوگی۔ تو پھر آپ نے برسر اقتدار آنے کے بعد یہ جو بات چیت ہو رہی تھی اور جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ آپ نے رکوائے کیوں نہیں؟ اور یہاں پر میں یہ بتاتی چلوں کہ محسن داوڑ صاحب واحد وہ شخص تھے اس پورے اتحاد میں جنہوں نے کہا تھا کہ طالبان سے کسی قسم کا رابطہ، مذاکرات، بات چیت نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ تمام اتحادی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھی تھی کہ ٹھیک ہے جی مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اگر وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں اور اگر وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ جو اگر مگر ہوتی ہے یہ وہ کبھی بھی نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہیں ہم نہیں ہیں، وہ کہاں سے گئے وہ کہاں ہوئے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگلے ولاگ میں ضرور آپ پہ اس پہ بات کروں گی۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔